اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ محمد مبارک وسلم۔ عزیزان محترم، میں گزشتہ مجھے کچھ دنوں میں میرا ایک پروگرام تھا ٹوبہ ٹیک سنگھ میں، تو جب میں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں گیا تو وہاں میرے ایک بہت پرانے درینہ دوست ہیں، تو جن کا میرے ساتھ تقریباً کوئی 10 11 12 سال سے ایک تعلق ہے۔ تو وہ میرے پاس ایک بزرگ کو لائے جن کی عمر تقریباً وہ 50 سال کے قریب ہے۔ وہ جو بزرگ تھے ان کو رات میں سوتے ہوئے اچانک دل کا اٹیک ہوا، دل کی طبیعت ان کی بہت زیادہ خراب ہوئی۔ تو وہ جب اٹیک ہوا تو بڑی مشکل سے ان کی طبیعت کو سنبھلی 2-3 گھنٹے کے بعد۔ تو انہوں نے کسی سے دوائی نہیں لی، کسی سے علاج نہیں کروایا، وہ چلے گئے اپنے گاؤں کے امام مسجد کے پاس۔ وہ گاؤں کے جو امام مسجد صاحب تھے، ہمارے لیے تمام ائمہ کرام، خطیب حضرات، مؤذنین، مسجدوں کے خادمین، مدرسین بہت زیادہ قابل احترام ہیں۔ ہم دل و جان سے سب کی عزت، رسپیکٹ اور قدر کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر طرح دین اسلام کے جذبے کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مساجد کو، مدارس کو، خانگاہوں کو اور ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اسلاف کو، ہمارے جو خطیب حضرات، پتہ نہیں۔ اب ہوا یہ کہ وہ جب اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس تشریف لے کے گئے، انہوں نے ان کو دم کیا، اور یہ جو بزرگ تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے مسئلہ کیا ہے۔ تو انہوں نے ان کو دم کرنے کے بعد یہ کہا کہ آپ کے اوپر وہ کالے جادو کے اثرات ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہیں، یہ آپ کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ اس کا جو علاج ہے وہ کالے جادو کا علاج کوئی کالا شخص جو کالے جادو کا علاج کرتا ہو وہی کرے گا۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی فیملی میں اپنے دوستوں کو دائیں بائیں بہت ساری جگہوں پہ فون کیا کہ مجھے کوئی ایسا بندہ بتائیں کہ جو کالے جادو کا علاج کرتا ہو، مجھ پہ جادو کے اثرات ہیں، میں نے جادو کا علاج کروانا ہے۔ تو ابھی ان کو کوئی بندہ ملا یا نہ ملا، لیکن ان کے بقول کہ ہمیں ابھی کوئی بندہ نہیں ملا تھا۔ تو مجھے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں نے ایک دوست کے پاس ایک فوتگی کے لیے جانا تھا۔ تو جب ہم وہاں پہ گئے تو مجھے اس نے کہا کہ یہاں ایک مریض ہے تو آپ ان کو دیکھیں۔ انہوں نے ان بزرگوں کو بلوایا، پھر اس نے یہ ساری سٹوری مجھے بتائی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج کوئی 1 مہینے کے قریب ہو چکا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے کچھ ان کو پڑھنے کے لیے وظائف بتائے، کچھ ان کو سمجھایا۔ جو اس میں میرے لیے تکلیف دہ بات تھی کہ ایک گاؤں کا امام مسجد جو 5 نمازیں پڑھاتا ہے، جمعۃ المبارک پڑھاتا ہے، جو قرآن اور حدیث پڑھا ہوا ہے، وہ جتنا بھی پڑھا ہوا ہے، آخر کچھ پڑھا ہوا ہے تو وہ لوگوں کو امامت کروا رہا ہے، اس کا اپنے ایک نمازی کو یا گاؤں کے ایک بندے کو یہ مشورہ دینا کہ کالے جادو کا علاج ہے وہ کالا جادو ہی کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے یہ تکلیف میں، یہ دکھ میں اس لیے یہ ویڈیو بیان دیا ہے۔ بات یاد رکھیں، پلید شخص ہو یا ناپاک جگہ ہو تو اس کو صاف کیا جاتا ہے کسی پاک چیز کے ساتھ۔ اگر کس جگہ پہ گندگی ہو، ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائیں، ہمارے کپڑے پلید ہو جائیں، ہمارے کپڑوں کو گندگی لگ جائے، ہمارے کپڑے خراب ہو جائیں، کہیں گند لگ جائے تو ہم اسے پاک پانی سے دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کالے جادو کے اثرات یہ پتہ کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ جادو کیا ہے، نہیں کیا، بیماری ہے، یہ تشخیص ہوتی ہی مشکل ہے۔ اس میں ہی لوگوں کو ابھی بہت سارے پاکستان میں لاکھوں لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، یا اس مریض کو کوئی بیماری ہے۔ یہ اٹکل پنجو ہوتا ہے جو لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک دیندار آدمی کا کسی بندے کو یہ مشورہ دینا کہ تم کالے جادو کے بندے کے پاس جاؤ اور وہاں سے علاج کراؤ۔ اور یاد رکھیں کہ کالے جادو کا علاج کالے جادو سے نہیں ہوتا۔ وہ جادو کچھ بھی ہو، وہ کالا کروایا گیا ہو، وہ جنات سے ہو، وہ کچھ بھی ہو، اس کا علاج صرف اور صرف اللہ کا قرآن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو مسنون دعائیں عطا فرمائی ہیں، وہ مسنون دعائیں ہیں۔ اگر ہم کریں گے، پڑھیں گے تو بچ جائیں گے، نہیں کریں گے جو شخص، میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جو یہ کہتا ہو کہ مجھ پہ کالا جادو ہے، فلاں نے کروایا، فلاں نے کروایا، وہ بندہ ساری زندگی جادو کی گردان کرتے کرتے قبر میں چلا جائے گا،
اس کو کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ سے اور کسی سے بھی اس کو شفا نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس کا نہ اللہ پہ یقین ہے، نہ اس کا قرآن پہ یقین ہے، نہ اس کا حدیث پہ یقین ہے، نہ اس کا اپنے پڑھنے پڑھانے پہ یقین ہے۔ اس کا یقین ہے اس بندے سے جو کہتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا۔ شفا جو ہے وہ من جانب اللہ ہے، میرا اللہ شفا دیتا ہے۔ اللہ کے آگے، قرآن کے آگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی مسنون دعائیں ہیں ان کے آگے کالا جادو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج آپ جتنے بھی حضرات یہ میرا ویڈیو بیان سنیں، اور الحمدللہ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف قرآن کی طرف آ جائیں، مسنون دعاؤں کی طرف آ جائیں، صبح و شام کی دعائیں پڑھیں اور باوضو رہنا شروع کر دیں۔ کالا جادو کیا، دنیا کا کوئی بھی شخص جو کہتا ہو کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، آپ کے جسم کا ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جتنی طاقت قرآن میں رکھی ہے اتنی دنیا کے کسی شخص کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جو بندہ اپنی امام مسجد کے پاس گیا، اس نے کہا کہ یہ کالا جادو ہے اور یہ جادو ٹھیک ہوگا ہی نہیں، آپ کسی کالے کے پاس جائیں، وہ بندہ بیچارہ پتہ نہیں کیسے کس ذریعے سے ہمارے پاس آیا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ روزانہ 1 گھنٹہ کسی بھی وقت سورۃ الرحمن سنا کریں، اپنے موبائل پہ لگا لیں، MP3 پہ لگا لیں، جیسے بھی ہے 1 گھنٹہ آپ نے روزانہ سورۃ الرحمن کو سننا ہے، اور اس کے بعد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے یا باسطو یا باسطو یا باسطو کا ورد کرنا ہے۔ وہی شخص کہیں بھی نہیں گیا، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کو کتنا عرصہ ہو گیا، مہینہ ہے یا 1.5 مہینہ ہے، مجھے فکس ڈیٹ یاد نہیں ہے، تو الحمدللہ وہی بندہ مجھے 2-3 مرتبہ اس نے فون کر کے بتایا کہ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ بے شک بیماری تھی، وہ بے شک جنات تھے، وہ بے شک جادو تھا، جو بھی تھا اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے اس کو شفا عطا فرما دی۔ تو قرآن شفا ہی شفا ہے، قرآن نور ہی نور ہے، قرآن برکت ہی برکت ہے، قرآن رحمت ہی رحمت ہے، قرآن فضل ہی فضل ہے۔ اس سے جو شخص لینا چاہے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب، وہ آخرت میں بھی کامیاب۔ جو قرآن سے منہ موڑے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا، اور وہ آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اللہ ہمیں قرآن سے سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔